ہوتی ہے اتھارٹی جو ہے وہ ایسی پرسنالٹی ہے آپ کہیں کہ جس کی باتیں ہم جو ہے وہ ہمیں جن کے آرڈرز کو اوبے کرنا ہے, ہم ان کے سامنے آرگو نہیں کر سکتے ہیں. اب اتھارٹی ہے the power or right to give orders, make decisions and enforce obedience. اب بہت سی باتیں جو ہے وہ ہمیں اتھارٹی کے تھرو پتہ چلتی ہیں. فار ایگزامپل ہمارے جیسے گھروں میں ہم دیکھیں ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ اتھارٹی ہیں, ہمارے جو آبا اجداد ہمارے فور فادر جیسے گرینڈ پیرنٹس ہیں گھر میں وہ اتھارٹی ہیں, جو وہ ہمیں بہت سی باتوں میں گائیڈ کرتے ہیں. ہماری جو سوشلائزیشن میں وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اٹھنا بیٹھنا جو ہے ہمیں اپنی ڈیلی روٹین کس طرح سیٹ کرنی ہے, ہمیں کس طرح ڈیسیژنس لینے ہیں. وہ تو یہ اتھارٹی جو ہے, جو بھی اتھارٹی ہے, آپ اسی طرح جب اسکولس میں جاتے ہیں تو ٹیچر آپ کے لیے اتھارٹی ہے, آپ کسی آفس میں ہوں گے تو آپ کا جو باس ہوگا وہ آپ کے لیے اتھارٹی ہے. تو یہ ساری جو پرسنالٹیز ہیں یہ ہمارے لیے سورس آف نالج ہے, یہ ہمیں بہت سے ہمارے میٹرز ہیں ان میں گائیڈ کرتے ہیں, ان میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور یہ ہمیں بہت سی جو ہماری وہ بہت سا جو نالج ہے جو ہمیں بکس سے نہیں ملتا ہے وہ ہمیں ان اتھارٹیز سے جو ہے وہ ملتا ہے. اب یہ اتھارٹیز ہمارے پیرنٹس بھی ہیں, ہمارے آبا و اجداد ہیں, ہمارے جو ہے وہ ٹیچرس ہیں, ہمارے باس ہیں, ہماری کوئی بھی ایسی پرسنالٹی جو کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہے اور ہم اس کی بات کو فالو کر رہے ہیں, وہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ سورس آف نالج ہے. Then the next source of knowledge is expert opinion. Sometimes in search of knowledge one can take the testimony of experts who because of their intellect, training, expert experience or aptitude are better informed than other people. اب ایکسپرٹ کیا ہوتے ہیں, یہ کانسیپٹ جو ہے کوئی بھی پرسن جو ہے جو اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے, لائک ٹیچر جو ہیں وہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں, لائک اب ایکسپرٹ جو ہیں جیسے جو ہے وہ ٹیچرس ہیں ایکسپرٹ, آپ جو ہے کسی لائک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے, تو ہم ان کی باتوں پہ بھی جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے بھی سورس آف نالج ہے. کیونکہ جیسے ٹیچر ہے تو ہم اس کے ہم ان لوگوں پہ کس لیے ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں, کیونکہ ایک وہ ٹرین ہے, ان کے پاس ایکسپیرینس ہے اور ان کے جو ہے وہ ریلیونٹ فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے, تو ہم ان کی باتوں پہ. اب جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو جو بھی پرسکرپشن دے گا کہ آپ اگر آپ بیمار ہیں وہ آپ کو جو بھی میڈیسن دے گا ہم اس سے بحث نہیں کریں گے, ہم اس کی بات پہ فوراً سے یقین کر لیں گے کہ بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, آپ کسی اور فیلڈ میں آپ اپنی جو ہے وہ اپنی ریلیونٹ فیلڈ ہے, لائک آپ میتھ میں آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ میتھمیٹکس کا جو ایکسپرٹ ہے اس کے پاس جائیں گے, آپ کو جیسے سمجھائے گا آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی اور آپ اس کی بات پہ یقین کر دیں گے. تو یہ ایکسپرٹ اوپینین جو ہے یہ بھی ہمارے لیے سورس آف نالج ہے. اسٹوڈینٹس آپ کو آواز کلیئر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اوکے, اگر جن اسٹوڈینٹس کو کلیئر نہیں ہے انفیکٹ ان کے بھی نیٹ کا ایشو ہوگا. میری طرف سے تو ویسے کوئی ایشو نہیں آ رہا اب نیٹ کا. اوکے, یہ ہمارا ایکسپرٹ اوپینین تھا, یہ ہمارا سورس آف نالج ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ از ریشنلٹی. Rationalism is a system by which knowledge is gained by reason and not experiencing the world. It is also called metaphysics. اب جو ریشنلٹی ہے کہ ہمیں نالج ملتا ہے وہ ہماری اپنی جو سمجھ بوجھ ہے, ہم اس سے جو ہے وہ بہت سی چیزوں کا ہمیں نالج ملتا ہے.
مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے, اگر کوئی ایسا پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے جو کہ آپ کو فرسٹ ٹائم ایسا پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے اور آپ کسی سے وہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے, تو آپ خود اس کو سوچیں گے, اس کے تمام جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ دیکھیں گے, پھر اس کے خود سوچیں گے کہ اس کا کیا سولوشن ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ خود کوئی نہ کوئی پھر آپ کے پاس جو نمبر آف سولوشنز ہوں گے ان میں سے جو بیسٹ ہے کوئی نہ کوئی آپ چوز کرنے کے قابل ہو جائیں گے. آپ یہ دیکھیں گے کہ ریالٹی کیا ہے, میرا یہ پرابلم کس طرح سالو ہو سکتا ہے, میرا یہ پرابلم کون سالو کر سکتا ہے, اور آپ خود سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لیں گے اور اپنے اس پرابلم کو سالو کریں گے. تو دس از کالڈ ریشنلٹی, کہ ہمارے جو سورس کا جو سورس آف نالج ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ ریشنلٹی ہے, کہ ہم خود جو ہے وہ اپنی سمجھ بوجھ سے اپنے پرابلمس کو سالو کرتے ہیں. تو جو ہے اٹ از آلسو اے سورس آف نالج. Next one is magic. Another way an individual can gain knowledge and control the world is through magic. There are two broad classes of magic. One is imitative magic and the other is contagious. In imitative magic, people attempt to produce a desired effect by imitating that effect, and in contagious magic is based on association between objects اور ایونٹس. اب میجک جو ہے یہ اب جو ہے اس میں سورس آف نالج میں ایڈ ہوا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ ایک نالج کا ذریعہ ہے. اب میجک کی یہاں پہ دو ٹائپس بتائی گئی ہیں, ون از امیٹیٹو میجک اینڈ دا ادر از کنٹیجیس. امیٹیٹو میجک میں جو ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, امیٹیٹ کرنا ہوتا ہے جو ہے وہ لوگوں کو کاپی کر کے اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کرنا. کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں in imitative magic people attempt to produce a desired effect by imitating that effect. بہت سے جو لوگ ہیں وہ سیکھتے ہیں لوگوں کو کاپی کرنے سے. ہم بہت سا نالج ہمیں ملتا ہے جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیسے کرتے ہیں. مطلب اگر سپوز جو ہے ایک بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کر رہا ہے, ہم نے اس کو آبزرو کیا اور پھر دیکھا کہ اس محنت کی وجہ سے اس کی فرسٹ پوزیشن آئی ہے, اس نے بہت اچھا اس کا ریزلٹ رہا ہے, تو ہم اس کو پھر کاپی کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس کا افیکٹ بھی اچھا ہے. اس کا جو ہے وہ ہم بھی چاہیں گے کہ ہمارے پہ بھی اس ویسے ہی افیکٹ آئے, تو پھر ہم اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے. Then the contagious magic is based on associations between objects or events. جو سیکنڈ ون ٹائپ آف میجک از کنٹیجیس میجک. اس میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے جب وہ آبجیکٹ اور ایونٹس کو جو ہے وہ آپس میں ریلیٹ کرتا ہے. Then now come to the scientific method. کیونکہ ہمارا کورس جو ہے دیٹ از ریسرچ میتھڈز ان ایجوکیشن, جس میں جو بیس ہی ریسرچ جو ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ پہ کر رہی ہے. اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی یہ سورسز آف نالج پڑھے ہیں وہ سائنٹیفکلی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پروو نہیں کیا جا سکتا, لیکن جو سائنٹیفک میتھڈ ہے جو کہ ریسرچ کی بیس ہے یہ سائنٹیفکلی جو ہے وہ اس کو پروو کیا جا سکتا ہے. اب جو سائنٹیفک میتھڈ ہے وہ کیا ہے, اس کے جو ہے وہ اسٹیپس آپ کے سامنے شو ہو رہے ہوں گے. Observation, question, hypothesis, experiment, analysis and conclusion. کہ سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ بیس کر رہا ہے کہ پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی جس کو ہم آبزرو کریں گے, پھر اس پرابلم سے ریلیونٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کویسچنس ہوں گے یا ہم اس کا ہائپوتھسس بنائیں گے, کوئی نہ کوئی مفروضہ اس کا بنائیں گے, پھر اس مفروضے کے اکارڈنگ جو ہے ایکسپیریمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ریسرچ کا کوئی نہ کوئی میتھڈ یوز کریں گے. وہ ہسٹوریکل ریسرچ بھی ہو سکتی ہے, وہ ڈسکرپٹیو بھی ہو سکتی ہے, وہ کیس اسٹڈی بھی ہو سکتی ہے, ایکسپیریمنٹل ریسرچ بھی ہو سکتی ہے, اور پھر اس ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا انالیسس کریں گے اور پھر کنکلوژن نکالیں گے کہ ہماری جو پرابلم تھا وہ کہاں تک سالو ہوا ہے, اس کا ریزلٹ کیا رہا ہے. Then what is research? Okay, what is research?
ریسرچ کیا ہے؟ ریسرچ سسٹمیٹک انویسٹیگیشن انٹو اینڈ اسٹڈی آف مٹیریلز اینڈ سورسز ان آرڈر ٹو اسٹیبلش فیکٹس اینڈ ریچ نیو کنکلوژنس. اب ریسرچ کا نام ہی جیسے آپ کا ورڈ ہے وہی دیکھیں کہ ریسرچ، سرچ کرنا فیکٹس کو، آبجیکٹس کو، حقیقت کی تلاش کرنا. لیکن یہ جو تلاش ہے یہ سسٹمیٹک ہے. اس میں جو ہے جو بھی ہمارا پرابلم ہوگا اس کا آنسر ہم سسٹمیٹیکلی سرچ کریں گے. اس سسٹمیٹیکلی سرچ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کو تھرو سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے کہ آپ اس سے پہلے والی جو ہے وہ سلائڈ میں سائنٹیفک میتھڈ کا جو سرکل ہے اس کو آبزرو کر چکے ہیں. تو یہ ریسرچ جو ہے وی کین سے کہ یہ سولوشنس ہیں، پرابلمس کے سولوشنس کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے بٹ سسٹمیٹیکلی. اس کو ہم ایسے ہیپیزرلی یا بالکل ایسے ہی جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ پرابلمس کا جو ہے سولوشن نہیں آئے گا جب تک ہم جو ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ کو فالو نہیں کریں گے. اب وٹ از ایجوکیشنل ریسرچ، کیونکہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے دیٹ از ایجوکیشنل ریسرچ. تو ایجوکیشنل ریسرچ کیا ہے؟ ایجوکیشنل ریسرچ ریفرز ٹو دا سسٹمیٹک کلیکشن اینڈ انالیسس آف ڈیٹا ریلیٹڈ ٹو دا فیلڈ. اب ایجوکیشن کی فیلڈ میں جو بھی ایشوز ہوں گے، جو بھی پرابلمس ہوں گے، اس سے ریلیونٹ جب ہم ڈیٹا کلیکشن کریں گے اور اس ڈیٹا کا انالیسس کریں گے دیٹ از کالڈ ایجوکیشنل ریسرچ. Research may involve a variety of methods and various aspects of education, including student learning, teaching methods, teacher training, and classroom dynamics. اب ایجوکیشنل ریسرچ میں جو ہے وہ بہت سے اسپیکٹ ہیں جن پہ ریسرچ کی جا سکتی ہے. اس میں اسٹوڈنٹ لرننگ پہ، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان کی لرننگ کے حوالے سے کیا کیا پرابلمس ہیں وہ بھی ریسرچیبل ہیں. اسٹوڈنٹس کی جو ہے ٹیچنگ میتھڈس کے بارے میں کہ کس طرح کے ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ کس طرح کے اسٹوڈنٹس کے لیے اپلیکیبل ہے، سوٹیبل ہیں. ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے کہ کس لیول کے کی جو ٹیچرس ہیں ان کی ٹریننگ جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، کیسے کون کنڈکٹ کرواتا ہے اور اس ٹریننگ کی کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں. کلاس روم ڈائنامکس کے کلاس روم سے ریلیونٹ جتنے بھی ایشوز ہیں، کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے، کلاس روم ڈسپلن کے حوالے سے جو ہے جتنے بھی ٹاپکس ہوں گے، جتنے بھی ایشوز ہوں گے آپ کے انسٹیٹیوشن کے حوالے سے، آپ کے ٹریننگ کے حوالے سے، لرننگ کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کی وہ جتنے بھی پرابلمس ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایجوکیشنل ریسرچ کے ٹاپکس ہو سکتے ہیں. Next, why educational research? ایجوکیشنل ریسرچ کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اس کے لیے امپروو دا پریکٹسز، کہ ہماری جو ایجوکیشن کی پریکٹسز چل رہی ہیں ان میں امپروومنٹ لائی جا سکے. جیسے اگر اسٹوڈنٹ کے کلاس روم ڈسپلن کے حوالے سے پرابلم ہے تو ان پرابلمس کو ختم کیا جا سکے. اسٹوڈنٹس کو لرننگ کے حوالے سے، سیکھنے کے حوالے سے بھی مسئلہ ہے تو اس کو ختم کیا جا سکے. اسٹوڈنٹس کو ٹیچنگ میتھڈس کے حوالے سے بھی مسئلہ ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکے. اسٹوڈنٹس کو کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکے. یعنی کہ ہماری جو جتنی بھی ایجوکیشن کی پریکٹسز ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے ایجوکیشنل ریسرچ جو ہے وہ کنڈکٹ کی جاتی ہے. دین سیکنڈ از ایڈ دا نالج، نالج میں اضافہ. جو ڈیفینیٹلی یہ ریسرچ کا ایک بہت بڑا پرپز ہے کہ ریسرچ کے تھرو جو ہے وہ ہمارے نالج میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں بہت سی نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. دین ایڈریس دا گیپس ان نالج، پھر نالج میں جو گیپس رہ جاتے ہیں، بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہمارا جو ناقص علم ہوتا ہے اس کو ریسرچ جو ہے وہ ٹھیک کرتی ہے. ایکسپینڈ نالج، نالج کا پھیلاؤ، نالج جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ایکسپینڈ ہوتا ہے، ریسرچ سے نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. اب جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو بہت سی لرننگ تھیریز ہیں، ریسرچ کی اتنی زیادہ ٹائپس جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہیں تو وہ ریسرچ سے ہی سامنے آئی ہیں. ریسرچ کرنے کے بعد ہی پتہ چلا ہے کہ کس قسم کے ماحول کے لیے کیا چیزیں جو ہے وہ سوٹیبل ہو سکتی ہیں. پھر ریپلیکیٹ نالج، ٹیسٹ دا ڈفرنٹ فائنڈنگز. ریپلیکیٹ نالج کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی ریسرچز جو ہیں ان میں جو ہے وہ ایک ہی ٹاپک کو دوبارہ سے جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ باقی وہ جو پہلی ریسرچ کی فائنڈنگز ہیں، اس کے جو ریزلٹ ہیں، اس کے جو نتائج ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں. Then to identify truth regarding enrollment, maintenance, dropout, quality of education.
اب جو ہے اسٹوڈنٹ کی انرولمنٹ کے بارے میں بہت سے ایشوز جو ہیں، مینٹیننس چیئرمین کے اسکول کا جو فزیکل ماحول ہے اس کی مینٹیننس، لائک اسکول بلڈنگ، اسکول باؤنڈری، اسکول کلاس روم فرنیچر، اسٹوڈنٹس کے لیے جو فیسلٹیز ہیں اس کے حوالے سے جو مسئلے ہیں، پھر اسٹوڈنٹ کے ڈراپ آؤٹ کی وجہ سے جو ایشوز ہیں. میڈم کون سا پیپر چینج کرنا ہے آپ؟ آفس ٹیبل کا ہے انہوں نے. نہیں میڈم نے کہا تھا ٹیبل بنایا جگہ ہمیں اس لیے ٹیبل چینج کرنا. میرے خیال میں تو یہی ہو. ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے وہ جو اسٹوڈینٹس چھوڑ جاتے ہیں اپنی اسٹڈی کے دوران، جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں. کچھ گھروں کا ڈسٹینس زیادہ ہوتا ہے وہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ ٹیچر کے رویوں کی وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں. کچھ فیل ہو جاتے ہیں. کچھ کا جو گھر کا ماحول ہوتا ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایجوکیشنل ریسرچ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دین کوالٹی آف ایجوکیشن، کہ کوالٹی آف ایجوکیشن کس طرح کی ہے ہر لیول پہ، فرام پرائمری ٹو ہائر لیول، کس طرح کی کوالٹی جو ہے وہ مینٹین ہو رہی ہے. اس کے لیے کیا کیا ہم سپورٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں انسٹیٹیوشنس کو، اس کے حوالے سے جو ہے وہ ٹاپکس ہمارے ریسرچ کا حصہ ہو سکتے ہیں. Then to build new knowledge regarding the methodology and pedagogy. Then جو ہے میتھڈالوجی، ٹیچنگ میتھڈالوجی اینڈ پیڈاگوجی. پیڈاگوجی جو ہے اٹ از آلسو جو ہے آرٹ آف ٹیچنگ. مطلب ٹیچنگ جو ڈفرینٹ میتھڈز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا جو ہے دیٹ از کالڈ پیڈاگوجی. تو پھر جو ہے وہ ریسرچ کے تھرو جو ہے وہ نئے نئے ٹیچنگ میتھڈ سامنے آتے ہیں. اب آپ لوگ جو ہے وہ مطلب ہم لوگ جو ہے وہ بالکل بھی 2 یا 3 ٹیچنگ میتھڈس پہ جو ہے وہ اکتفا نہیں کر سکتے. جیسے لیکچر میتھڈ ہے تو صرف لیکچر میتھڈ کو ہی اڈاپٹ کریں گے، یا کوئی لیبورٹری میتھڈ ہے تو اسی کو ہی اڈاپٹ کریں گے. جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 150 ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ نئے جو ہے وہ انوینٹ ہو چکے ہیں. تو یہ ہر لیول کے لیے، ہر قسم کے ماحول کے لیے جو ہے وہ نیا ٹیچنگ میتھڈ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ریسرچ سے ہی پاسبل ہوا ہے. To solve a problem related to classroom, institutions, administrative level, policy level. اب بہت سے ایشوز جو کلاس روم سے ریلیونٹ ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے، ڈسپلن کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کی لرننگ کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کے کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے، اس انسٹیٹیوشن کے حوالے سے، جیسے کوئی ادارہ ہے تو اس کے حوالے سے بہت سے جو ہے پرابلم، ان کو اکنامیکل ایشوز ہیں، کوئی سوشل ایشوز ہیں، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے جو ایشوز ہیں، یا پالیسی لیول کے جو ہمارے اوپر ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہوئی ہے، ہماری جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، ہماری جو منسٹری بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پہ کچھ پرابلمس ہیں، ان کو سالو آؤٹ کرنے کے لیے بھی ریسرچ کنڈکٹ کی جاتی ہے.